बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर बड़ी है और लेकिन मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ ख़बर आपको, इसकी डिटेल आगे चल के बताऊँगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सेनेट का इलेक्शन जितना दिलचस्प और गंभीरता वाला, और आप कह लें कि वो जो आधा मुकाम जड़ा होंदा है वो वाला जो इलेक्शन ये देखने में आ रहा है, ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। इससे पहले सेनेट का कोई इलेक्शन इस तरह ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। इतना वो धुआंधार किस्म का इलेक्शन, कांटे के मुकाबले जो होते हैं वो नहीं हुए माजी में। आपको कोई याद नहीं होगा, कोई एक मिसाल ले लें, नहीं आएगी आपके जहन में। ये नहीं कि सेनेट का इलेक्शन जंगल में मोर नाच रहा होता था, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतनी वो शिद्दत और इतनी जो कहते हैं ना वो हमा हमी, वो कभी भी नहीं रही। उसकी वजह ये है कि ये सेनेट का इलेक्शन इसने तय करना है कि इमरान खान साहब की सूरत में जो पाकिस्तान के अंदर एक सेटअप बर्पा किया गया था, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो इल्ज़ाम अपने सर पे लेके बैठी हुई है कि ये सारा सेटअप, ये सारी की सारी रजीम, ये सारे का सारा डिज़ाइन जो है ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है और वही इसके पीछे है। और इस इलेक्शन में ये साबित होना है कि वो जो मतलब कह लें कि अपने यू टर्न कह लें या अपने फ़ैसले पर जो है वो उन्होंने रजू किया है कि नहीं किया। अगर वो तो डिस्टेंस शो करते हैं, अगर ये इलेक्शन जो बज़ाहिर लग रहा है कि एक डिस्टेंस क्रिएट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, यानी इंतखाबी सियासत जिसको हम कहते हैं, उससे अगर पाकिस्तान अगर नहीं, वो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ज़रा दूर खड़ी है। उसकी कई निशानियां सामने नज़र आई हैं, जो मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी, आज की थी गालबन, कि जी कि वो जिस तरह करके सिंध के इलेक्शन हुए, ये वो तो ये बुनियादी तौर पर जो सेनेट का इलेक्शन है ये टारगेट है कि अगर सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ एक साइड पे खड़ी रही, उन्हें किसी दी हमायत ना की, उसने मल ना मारी किसी पार्टी नू, तो फिर ये होगा कि इमरान खान साहब की हो सकता है कि तवक्को के मुताबिक रिज़ल्ट ना आए, क्योंकि ये इलेक्शन उनको फ़िल वक्त नज़र ये आ रहा है कि अपने आप ही लड़ना पै रहा है। और वो क्या कहते हैं कि उनको वो माजी के सारे दोस्त पुराने याद आना शुरू हो गए हैं। और जहांगीर तरीन, जिसको शुगर माफिया कह के धक्का मार के ठुड्डा मार के कटता सी, अगर आपको याद होगा, वो उनको तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, वो गाने रिक्शे के पीछे लिखे होते हैं ना, तो वो ये रिक्शे के पीछे जो लिखा था वो इमरान खान की ज़िंदगी का एक हसीन वाक़या बन गया है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। उन पर ये सादे का आ रहा है, ये रिक्शे पे ट्रकों के पीछे लिखा हुआ ये वाला जो शेर होता है। हफीज़ शेख साहब के ज़रिए उन्होंने कहा कि पाइन रब्ता करो ज़रा, क्योंकि हफीज़ शेख की वो सीट है, वो जो क्या कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव होगा। ये टोटल 342 का ऐवान है और उसमें ये एक सीट है, जनरल सीट जो है, इस पे इलेक्शन होगा। और जिसको सादा अक्सरियत मिल गई, वो ये समझे आपकी ये वज़ीर आज़म का इंतखाब हो रहा है, यूँ समझे कि अगर तो जिसको सादा अक्सरियत मिल गई वो PDM की यूसुफ रज़ा गिलानी हो तो वो जीत गए, या फिर अगर हफीज़ शेख हो तो वो जीत गए। अब हाथ पाँव फूले हुए हैं, मुंह से झाग निकल रही है, समझ नहीं आ रही की करना है की नहीं करना। अना रोक रही है, क्योंकि ख़ान तो किसी को, मेरा मतलब है ख़ान तो ख़ान है, आपको तो फिर वो उसके बारे में क्या क्या मकूले मशहूर नहीं है। तो वो यानी अना जो है वो ख़ान साहब का रास्ता कदम पकड़ लेती है, रास्ता रोक रही है कि यार कि मैं उन जहांगीर तरीन दे कोल जाके तरले पावांगा। तो उन्होंने फ़िलहाल हफीज़ शेख को भेजा है। हफीज़ शेख को भेजने का मतलब ये है कि ख़ान साहब ही चले गए, तो ख़ान साहब मतलब क्योंकि जहांगीर तरीन का एक बहरहाल रोल है, उनके जहाज़ का एक रोल है, JKT उनके जहाज़ का नाम है, जो उन्होंने वो हडियारे की बस की तरह, ये जो हमारे वैगनें चलती थी वो जनाब ओडियाँ कर कर के विच बड़ी जा रहे हैं सवारियाँ, उस तरह करके वो पंजाब की हुकूमत भी उन्होंने बनाई। पता नहीं किस किस को जोड़ तोड़ 2 जहाज़ घूम रहे थे जी तब, एक जहांगीर तरीन का जहाज़ घूम रहा था और एक मलक रियाज़ का जहाज़ घूम रहा था। मलक रियाज़ का जहाज़ मुल्तान से बंदे लेके इस्लामाबाद पहुँचता था और जहांगीर तरीन का जहाज़ पहले तैयार खड़ा होता था, जो मुलाकातियों को लेके मुख्तलिफ़ स्टॉप्स पे उतारता, किसी ने सखर ला रहा है, किसी ने कराची ला रहा है, ये करके इन्होंने काम किया था। तो अब भी यानी कबीना का जो आखिरी इजलास हुआ था उसमें बैठ के इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जहांगीर तरीन नू बुलाओ, ये आपके बस का रोग नहीं है। तो बहरहाल ये वाली सूरत हाल है कि कल के जो कबीना का इजलास परसों जो हुआ था,
منگل والے دن اس اجلاس میں یعنی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے رابطہ کریں، یعنی اپنے وزراء کو کہا کہ پائن جا کے ووٹ منگو۔ تو بیسیکلی جو جہانگیر ترین کے ساتھ رابطہ ہے وہ اس لیے ہے کہ جو ہمارے ووٹ توڑے جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے جہانگیر ترین کا ساتھ لیا جائے، کیونکہ جہانگیر ترین دو کام کر سکتے ہیں، اپنے بندے توڑ کے، اپنے سر رسوخ والے بندے توڑ کے وہ پی ڈی ایم کو دے سکتے ہیں، اور پھر جو ان کے سر رسوخ میں نہیں بھی ہیں اور جو ان کو پیسے لگائے جا رہے ہیں ادھر سے، تو کہہ رہے ہیں کہ تسی لا دیو۔ اب یہ جو پیسے کا کھیل ہے جو شور حکومت ڈال رہی ہے، بیسیکلی جہانگیر ترین کو اس میں ڈالنے کا دوسرا مقصد یہ ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب پیسے لا کے، پیسے کی کمی نہیں، ملک ریاض بھی پیسے لا سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن ملک ریاض کا پولیٹیکل اتنا اثر نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں نیاز مندی اس طرح سے نہیں ہے، منہ جس کو منہ ملازہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہے جو پولیٹیشین ہیں، ایم پی اے ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ۔ تو جہانگیر ترین صاحب کا جو ترلا ڈالا جا رہا ہے وہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے، اور اتنے تھوڑے ہوئے ہیں کہ اپنے وزراء کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے پی ڈی ایم کے اور اپوزیشن کے لوگوں کے ساتھ جا کے رابطے کریں، ووٹ مانگیں ان سے۔ تو لیکن دوسری طرف جو ہے، یہ تو رہا عمران خان کا معاملہ، دوسری طرف پرویز رشید صاحب کہتے ہیں، بلکہ پرویز رشید صاحب کی میں کیا بات کروں، شاہد اللہ صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں کہ وہ امیدوار تھے یعنی کہ مسلم لیگ نواز کے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے ہر ایک جو قدرتی واقعہ بھی رونما ہو جائے، اس کے پیچھے بھی ہم اتنے سہمے اور ڈرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی سازش ڈھونڈتے ہیں۔ سیٹھ وقار صاحب کی اچانک وفات ہوئی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی، کرونا کی وجہ سے انگلیاں اٹھنا شروع کی، گلاں ہونی شروع ہوئی، کانا پھوسی ہونا شروع ہو گئی کہ پین فلانا کم میں کیویں ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا۔ پھر اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا، وہ بھی اچانک ایک انتقال تھا، سڈن ڈیتھ، اچانک سے خبر آئی، تو اس پہ بھی بھانت کی بولی گئی۔ اب شاہد اللہ صاحب جو تھے وہ موذی امراض کا شکار تھے، انہوں نے بڑی زیادہ فائٹ کی، اور وہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بیمار ہو چکے تھے، اور وہ فائٹر تھے بیسیکلی بیماری کے خلاف، موذی امراض کے خلاف انہوں نے بڑی وہ جنگ لڑی ایک طرح سے۔ اب ان کے انتقال پر بھی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ پائن ویکھو ایک دے کاغذات، پرویز رشید کے کاغذات ریجیکٹ کروا دیے، اور وہ تھوڑا سا بیمار آدمی تھا، اس کو جناب یوں کر کے فارغ کر دیا گیا۔ یار ایڈے بھی جیمز بانڈ نہیں تھے واسدے، فار گاڈ سیک پلیز، اس طرح نہیں ہے۔ وہ بیمار تھے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ بیمار تھے اور بڑے عرصے سے بیمار تھے، اور ان کی آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہوں گی، وہ آئی تھیں جب ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی، اور وہ بالکل جس طرح ایک بندہ کوئی کوما میں ہوتا ہے اس طرح کی ان کی کیفیت بھی رہی ہے، وہ اس صورتحال سے بھی گزر چکے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے ہر سازشی مفروضے ڈھونڈنا، تلاش کرنا، مانا کہ بہت کچھ ہوتا ہے پاکستان میں اسے انکار نہیں کرتا، بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ مشاہد اللہ صاحب جو ہے یہ طبعی موت تھی ان کی۔ اور بہرحال مریم نواز کے دو استاد وہ جو ہیں وہ اس کے سینٹ کے الیکشن سے آؤٹ ہیں، اور پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ 2011 سے آن ورڈ وہ پنجاب ہاؤس کی کچھ پیمنٹ تھی وہ پینڈنگ چلی آ رہی تھی، اور اچانک سے ان کے وہ ایک لسٹ جاری کی حکومت پنجاب نے کہ ان لوگوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں، اور پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ میں تو پیسے دین گیا سی، تو اگوں ساریاں پارٹیاں غائب ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال وہ یہ ایک اخلاقی سا گراؤنڈ بنا کے تو پرویز رشید صاحب کو کک آؤٹ کیا گیا ہے۔ تو یعنی کہہ لیں کہ آپ دو اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ، دو انتہائی جس کو کہتے ہیں اپنے اصولوں پر قائم رہنے والے، جن کو ہم عام شہری پاکستان کے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اڑی دے پکے، یا کہہ لیں کہ ضدی، سٹبن، تو بہرحال وہ اصول پرستی اب اس کو کہتے ہیں، وہ جو جس کو چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مشاہد اللہ صاحب نے کرسی مطلب وہ گنوا دی کہ انہوں نے نام لے لیا تھا جنرل ظہیر الاسلام کا، میرا خیال ہے یہی نام ہے، جنرل ظہیر الاسلام عباسی، جنرل ظہیر عباسی یا ظہیر الاسلام عباسی، ظہیر الاسلام عباسی جو سابق ڈی جی تھے ISI کے، انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا سارا انہوں نے کیا تھا، یہ وہ اس طرح کی، پھر ٹیپے شیپے پڑی، BBC کے کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، اور اس کی پاداش میں ان کو نوکری کیا کہنا ہے کہ جی وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے
نواز شریف صاحب نے بجائے اس کے کہ ظہیر الاسلام صاحب ظہیر الاسلام بابر صاحب جو ہیں ان کا کوئی علاج کرتے، انہوں نے اپنے بدن فارغ کرتا۔ دوسرا پرویز رشید صاحب، وہ کیا کہتے ہیں ڈان لیکس کی نظر بھی ہوئے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں اب جو ہے ہمارے سینیٹر پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بائی ڈیزائن ہے، یہ انجینئرنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ، یہ جو لسٹیں بنائی گئیں کسی کے کہنے کے اشارے کے اوپر، اور ان کو بڑے طریقے سے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا پولیٹیکل انجینئرنگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ ایک انجینئرڈ اٹیمپٹ ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ٹرم انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک خالصتاً منصوبہ بندی کے تحت مجھے سینٹ کے الیکشن سے نکالا گیا، لیکن مجھے سینٹ سے تو آپ نکال سکتے ہیں، میرے لیے دروازے تو بند کر سکتے ہیں، لیکن میری زبان بند نہیں کر سکتے۔ میں جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہوں گا، جو غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا۔ میں یہ جو دونوں خبریں آپ کو بتائی ہیں وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے پاکستان میں۔ سینٹ کے الیکشن اس سے پہلے جو اتنے وہ کیا کہتے ہیں جرنیلی انداز میں کبھی نہیں لڑے گئے کہ جناب مار دھاڑ کا مقام ہے اور تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، بندے توڑے جا رہے ہیں، کوئی سپریم کورٹ دوڑ رہا ہے، سپریم کورٹ دے چیف جج صاحب وہ اپنا وہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں، اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں، اور ان کو پھر روکا بھی جا رہا ہے۔ وہ خیر پھر کبھی بات کریں گے، آگے چل کے بات کریں گے، ابھی وہ سلسلہ پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی ہے صدارتی ریفرنس کے اوپر۔ لیکن جو ماحول ہے پاکستان کے اندر، پولیٹیکل ماحول، یہ سینٹ کے الیکشن نے گھرما دیا، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں، وہ جن کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے جناب ان کے ترلے ڈالیں، جہانگیر ترین کی صورت میں پیسے بھی لوانے تیار ہے گئے ہمارے ذرائع کے مطابق، اور ملک ریاض بھی اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں نوٹاں کی بوریاں لے کے، اور جہانگیر ترین بھی آپ کو پتہ ہے اس نے نوٹ ہمیشہ پی ٹی آئی پہ خرچے عمران پہ یوں پھینکے ہیں نوٹ، تو وہ بھی تیار بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں، یا پھر وہ کہیں کہ نہیں عمران خان آپ کہے، عمران خان تم خود آؤ، ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں، یہ والی بات کہیں۔ انا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا جناب، اگر عمران خان صاحب کی خالی انا تھوڑی ہے۔ تو دوسری طرف ایک الزام یہ ہے کہ ان کو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹس ہیں پرویز رشید کی صورت میں، ان کو سینٹ کے الیکشن سے ہی دور رکھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ ٹریبونل میں جا سکتے ہیں، عذرداری دائر کر سکتے ہیں، کاغذات نامزدگی وہ چیلنج ضرور کریں گے۔ جسٹس وحید میرا خیال ہے ان کا نام ہے، جو شاہد وحید لاہور ہائی کورٹ کے، وہ ان کی اپیل سنیں گے، یعنی یہ ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف۔ اور اگر یہاں پہ بھی بات نہ بنی الیکشن ٹریبونل جس کو کہتے ہیں، تو پھر وہ رٹ میں بھی جا سکتے ہیں، وہ پورا سسٹم چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک گنجائش بھی ہے، لیکن پوائنٹ از دس کہ یہ الیکشن سینٹ کا یہ طے کرے گا کہ پاکستان کے اندر حکومت جو ہے وہ جن کی ہے یا جن کی ہوتی ہے، جن کی 70 سال سے ہوتی ہے، جن کے اشاروں پر بنتی ہیں، جن کے اشاروں پر گرتی ہیں، وہ اس ابھی بھی پاکستان کے جو ریاستی یا سیاسی بندوبست ہے اس میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور یہ کہ عمران خان صاحب کا جو مستقبل ہے وہ بطور وزیر اعظم ابھی باقی ہے، یا سینٹ کا الیکشن وزارت عظمیٰ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کو ہڑپ کر جائے گا، کھا جائے گا۔ آنے والے دن بڑے اہم ہیں، 3 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہوگا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس دوران ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، بڑی مزے کی ہے، دیکھتے رہنی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔